ہوں کیونکہ ہماری قوم باشعور قوم ہے. ہماری قوم دنیا کی بہترین قوموں میں قوم ہے. یہ وہ قوم ہے جو زلزلے میں، جو مصیبت میں سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ کرتی ہے، وہ ہماری قوم ہے، پاکستانی قوم ہے. اس چیز پہ ہمیں فخر ہے. میں ایک عام انسان ہوں. میں زیرو لیول سے لے کے یہ بڑے بڑے محلوں والوں کو، محلات والوں کو، سب کو جانتا ہوں. میں ان کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا بھی ہے. میرا ریڈی والے کے ساتھ بھی سلام دعا ہے. میری ایک چھابڑی والے کے ساتھ بھی سلام دعا ہے. میں پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہوں، میرے انجینئروں کے ساتھ بھی سلام دعا ہے. میری ہر معاشرے میں ہر بندے کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے. میری کوشش ہوتی ہے، ان کی کوشش بھی یہی ہونی چاہیے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے لفاظ سے کسی کا دل آزاری نہ ہو. کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے غریب آدمی کی کیا مجبوری ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ایک بچہ، اس کا والد ہے، اس کے 6 بچوں کی وہ کفالت کر رہا ہے، تو اس کے اخراجات وہ کیسے پورے کر رہا ہے، بجلی کا بل کیسے دے رہا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا. اور مزے کی بات یہ ہے، آگے جب ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، وہ بھی لینڈ کروزر میں سیکنڈ بادشاہ ہوتے ہیں، ولی عہد ہوتے ہیں. یہ سارے ملک میں میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے ملک میں تقریباً میکسیمم یہی نظام راج کیا ہوا ان لوگوں نے. یہ نظام کو بدلنا چاہیے. اب جب ہم لوگ انہی کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں نا، دوسری چوائس ہی ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتی. عمران خان صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرے جیسا آدمی جس کو ہر چیز کا پتہ ہے. دیکھیں، آج میں آپ لاکھوں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان سیاستدانوں کے خلاف ان کی غلطیاں میں آپ پوری دنیا کو بتا رہا ہوں. اس لیے جب تک ہماری عوام، ہمارے دوست جو مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ میری طرح سینہ تان کے ان سیاستدانوں سے بات نہیں نہ کریں گے، یہ سیاستدان ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ یار یہ ہمارے ہی ووٹوں سے الیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے یہ بادشاہ ہو جاتے ہیں. یار یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے خادم ہونا چاہیے، یہ ہمارے خدمت گزار ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے بھائی میرے. انہوں نے سسٹم ہی سارا اس طرح کیا ہوا ہے. اور بیوروکریسی کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہوتی ہے. جو ڈسٹرکٹ کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ان کے پرسنل ریلیشن ہوتے ہیں. انہوں نے پورا سسٹم نا اپنے ایسے ہاتھوں میں کیا ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. نظام کو بدلنا چاہیے. غریب آدمی کا بچہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہ لوگ اسی معاشرے کے لوگ اس پہ مذاق کرتے ہیں کہ تو کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے، ابھی تیرے پاس نہ تو گاڑی ہے، نہ تیرے پاس کوئی چیز ہے. وہ فلانے رانا صاحب، فلانے ٹوانا صاحب، فلانے سید صاحب، فلانے یہ ان کے پاس تو اتنی زمینیں ہیں، فلانا ٹمکا. بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ہم جیسے لوگوں کو مذاق اڑاتا ہے، ایکسپٹ نہیں کرتا، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں رول کر سکتا ہوں، ان سے بہتر رول کر سکتا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو کچھ بھی نہیں پتا. ان کو یہ پتا ہے کہ میری 400 ایکڑ زمین ہے، میں نے 1000 ایکڑ کیسے کرنی ہے. میری 50 فیکٹری ہیں، میں نے 100 فیکٹریاں کیسے کرنی ہے. میں نے علاقے کے انتظامیوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے دبانا ہے. یہ نظام نہیں ہونا چاہیے. عدل ہونا چاہیے. میں اس لیے محترم عمران خان صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ بڑے بڑے جنگیردار، زمیندار، فیکٹریوں کے مالک، یہی ہمارے حکمران رہیں گے. ہم نہیں قوم کی خدمت کے لیے آ سکتے. جیسے کہ میں آیا ہوں، میں بتا رہا ہوں سب کو، میری بیرنس جائے گی ان کے پاس، جائے گی، میری سب کچھ ان کے پاس جائے گا انشاءاللہ. میں کسی سیاستدان جو غلط سیاستدان ہے، میں تو اس سے بالکل نہیں ڈرتا. اس لیے نہیں ڈرتا، جو برحق ہے وہ حق ہے. میرے محترم عوام، میری محترم محب وطن پاکستانی، میں آپ سے موزبانہ گزارش کرتا ہوں، وہ جوان دیکھیں جو زلزلے میں، برف میں ہماری خدمت کرتے ہیں. وہ جوان دیکھیں جو ناکوں میں کھڑے ہو کے ہماری خاطر جان تھیلی پر رکھتے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. وہ بھی تو مائیوں کے بچے ہیں نا، وہ بھی مائیوں کے لال ہیں نا. ان کو اپریشیٹ ہے، سلام ہے، جو اندر اور باہر ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے پیارے سیاستدان ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار ایک غریب آدمی ہے، ایک 50,000 تنخواہ کمانے والا ہے، ایک ریڑھی لگانے والا ہے، ایک چھابڑی لگانے والا ہے، ایک رکشہ چلانے والا ہے،
ایک 2 مرلے کے گھر میں رہنے والا، ان کے کیا مسائل ہوں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کے کیا مسائل ہیں جناب. ان کے تو مسائل یہ ہیں کہ بارگیننگ کیسے کرنی ہے، پروفٹ کیسے کرنا ہے. جناب عمران خان صاحب، یہ سب لوگ جتنے ہیں نا، میں ان کو برا سب کو نہیں کہتے، ان میں سے بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں. میری نظر میں بہت اچھے لوگ ہیں، اکثریت اچھے لوگوں کی ہیں. میں آپ سے مولانا گزارش کرتا ہوں، یہ آپ نظام اس طرح کا کریں. ایک کونسلر، جبکہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی ایک دور میں کونسلر رہا ہوں، کونسلر کے پاس صرف ایک نام ہوتا ہے، یہ کونسلر ہے، کوئی اختیارات نہیں ہوتے، کوئی اس کے فنڈ نہیں ہوتے اس کے پاس. وہ بیچارہ دن رات کوشش کر کر کے لڑ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، وہ کونسلر بن جاتا ہے. جب کونسلر بننے کے بعد میں گارنٹی سے کہتا ہوں، وہ ایک اس کے اندر ایک چودراہٹ آ جاتی کہ میں کونسلر، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تھانے سے جا کے بندہ نہیں چھڑا سکتا ہے جائز بھی، اس کو بھی ڈانٹ پڑتی ہے، کیونکہ نظام اوپر والوں نے خراب کیا ہوا ہے، نیچے والے کیا کریں. عمران خان صاحب، میں آپ سے ایک مولانا گزارش کرتا ہوں، 0 لیول سے ایک قانون بنائیں، ایک کونسلر ہو اور اس کونسلر کے انڈر 500 سے لے کے 1000 ووٹ کی ایک وارڈ ہو، وہ ان کا منتخب نمائندہ ہو اور اس کی وہ ذمہ داری ہو. وہاں پہ 3 وکیل ہوں جو اعزازی ممبر ہوں ہر وارڈ میں، ایک انتظامیہ کا افیسر ہو اور اس کے 3 نیچے انڈر بندے ہوں، اور 2 ڈاکٹر ہوں اسی 500 یا 1000 گھر کے لیے، 2 صبح کے ٹائم، 2 شام کے ٹائم، 2 لیڈی ڈاکٹر ہوں. کہ اپنے علاقے میں جو کونسلر ہے اس کے بھی اختیار ہونے چاہیے. جب کونسلر کے پاس اختیار ہوں گے، کونسلر کچھ کرنے کے قابل ہوگا، کونسلر کے پاس کچھ فنڈ ہوں گے تو کونسلر کچھ کر پائے گا نا. نظام بدلنے، نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ محترم آپ کے پاس اللہ نے ایک بڑا سنہری موقع دیا ہے. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری بات غور سے سننے کی کوشش کریں، سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ کونسلر کو آپ اس طرح پاور دیں. اس کونسلر کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو. ہر علاقے میں 1000 گھر کے لیے ایک پانی کا ٹریٹمنٹ پلانٹ ہو. ہر 1000 گھر کے لیے اس کے محافظ ہوں. کونسلر کی 3 وکلا کی ٹیم ہو، ان کے اوپر ایک تھوڑا سا بڑا افسر ہو جو ان کو مانیٹرنگ کرے. فنڈ سارا کچھ کس طرح ہوتا ہے وہ ان کو چیک کرے. نہ تو وہاں پہ منشیات کو بیچ سکے گا، نہ کسی کے بچے کو کوئی خراب کر سکے گا. کیونکہ اگر آپ کونسلر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کونسلر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں بھی کونسلر رہا ہوں جناب، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف ایک نام کا چودھری بنا دیا جاتا ہے. دنگل ہوتا ہے، میدان ہوتا ہے، سب کچھ اوپر ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ مولانا گزارش کرتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑا کچھ کر لیا، بڑی عیشیں عشرتیں انہوں نے کر لی ہیں. ان کے بچے انگلینڈ میں جاتے ہیں، امریکہ پہ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کسی غریب آدمی کا کوئی گیا بچہ؟ وہی بد نصیبی کی بات ہے. کانسٹیبل کا بچہ ایس پی بہت قسمت سے بنتا ہے. ایس پی کا بچہ ایس پی ضرور بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں پولیس بہت اچھی ہے. میری کوشش ہے، میری خواہش ہے کہ ان کو بچوں کو بھی یہ اتنی فیسلٹیز ملیں کہ وہ بھی اوپر تک جائیں. جا بھی سکتے ہیں. کمپلیکس ختم کر دیں، رول کرنا شروع کر دیں، نیک نیتی سے کام کرنا شروع کر دیں. اسی طرح دیکھیں، یہ وکلا برادری کو میرا سلام ہے. یہ وکلا برادری نے پاکستان بنانے میں بڑا رول ادا کیا. وکلا ہمارے معاشرے کا بہترین اثاثہ ہے. میں جب دیکھتا ہوں وکلا کو، دیکھتا ہوں کہ 100 وکلا ہے اور 50 وکلا کے پاس آفس ہے. 50 وکلا کچہری میں جا کے دیکھ لیں، وہ بات پھٹے لگا کے بیٹھے. ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی اپنا آفس وغیرہ ملے، کیونکہ یہ گریجویٹ افسر کی ڈگری رکھتے ہیں. اسی طرح معاشرے میں اب جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں عمران خان کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے، عمران خان کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے. نہیں، غلط بات ہے. یہ خود ساختہ مہنگائی کی ہوئی ہے ضرور ہے مہنگائی، لیکن خود ساختہ کی ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ جگیردانہ نظام میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. ایک علاقے کا جو چیئرمین ہو نا، اس چیئرمین کی اتنی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ جوابدار ہو. چیئرمین صاحب کہ بھی تیرے علاقے میں فلاں وارڈ میں فلاں بندہ منشیات فروشی کر رہا ہے، تیرے کونسلر نے تمہیں بتایا ہے؟ اگر نہیں بتایا، وہ 3 جو بندے میں آپ کو بتا رہا ہوں انتظامیہ کے، ان کو بھی رپورٹ ہے اور ان کی مانیٹرنگ کے لیے وکلا ہونی چاہیے ان کے ساتھ، ان کی مدد کے لیے. تو یہ پھر نظام بدل سکتا